अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अलैका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त मदनी चैनल पर ऑन एयर हो चुका है। बहुत ही प्यारा सिलसिला है। इस सिलसिले के अंदर हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, आपकी लाइफ के वाक़यात के बारे में सुनते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों के बारे में सुनते हैं और भी बहुत कुछ इस प्रोग्राम में हमें सीखने को मिलता है। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक में सुना कि जो शख्स अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए कितनी किरात अजर लिखता है? एक किरात अजर लिखता है। और एक किरात कितना है? ओहद पहाड़ जितना। जी हाँ, ओहद पहाड़ मदीने पाक का मुबारक पहाड़ है, जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। इसी के दामन में सैयदुश शहदा सैयदुना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शहदा ओहद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मज़ारात भी मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें मदीने पाक की हाज़िरी भी नसीब फरमाएँ। जब मदीने पाक जाएँ तो ओहद पहाड़ की भी ज़ियारत करें, मदीने पाक में भी दुरूद पाक पढ़ें, यहाँ मौजूद रहते हुए भी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जांज़ेब भाई मौजूद हैं। जांज़ेब भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जांज़ेब भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जांज़ेब भाई, आज हम कौन सा कलाम सुनाएंगे? या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ 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 بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. عالم کی آرزوں کا افسانہ 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 بن کے جاؤں. اور اپنے حسرتوں کا اور اپنے حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. اور اپنے حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. لب پر درود جاری دل پر سرور تارے. 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 اپنے حقیقتوں کا اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں. اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جان زیب بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام پیش کیا. اللہ پاک اس کلام کے صدقے جلد آپ کو بھی ہمیں بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سب کو جلد از جلد مکے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. ہم سب جلد مدینے کے مسافر بن جائیں. مدینے پاک میں مبارک حاضریاں ہو جائیں. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شہر میں ہماری حاضری ہو جائے. اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے. جان زیب بھائی اللہ پاک آپ کو ہی برکت نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے بہت ہی پیارا کلام سنا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا نام ہے پیارے بچوں؟
हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, आपकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं, लाइफ के वाक़यात के बारे में सुनते हैं। इस सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या सुनते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक एक वाक़या सुनेंगे, लेकिन वाक़ये से पहले आइए आपको कुछ अर्ज़ करता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यूँ तो हमारे यहाँ कई किस्म के मज़े के खाने खाए जाते हैं। भाई आज का जो वाक़या है ना, वो पसंद के बारे में कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खानों में क्या पसंद था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि यूँ तो हमारे यहाँ कई तरह के मज़े के खाने खाए जाते हैं और हर एक की अपनी अपनी पसंद की डिश होती है। प्यारे बच्चों, हर किसी की पसंद अलग अलग है, लेकिन क्या ये हम जानते हैं कि हमारी अपनी पसंद हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद है और इसके किस कदर नुकसान है? ये हम नहीं जानते, ये जानना भी ज़रूरी है। बच्चों, खाने बहुत टेस्टी होते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, रोस्ट वगैरह, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं? सवाल है, क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं? बच्चों, सेहत के लिए अच्छे तब होंगे जब आप इनको एक थोड़ी क्वांटिटी में खाएंगे। अगर इनको ज़्यादा खाएंगे, ये ज़्यादा खाया जाएगा, हम रोज़ का अपना मामूल बना लेंगे कि एक दिन बर्गर खा रहे हैं, एक दिन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, एक दिन हम रोस्ट खा रहे हैं, एक दिन हम सिंगापुरियन राइस खा रहे हैं, एक दिन इटालियन फूड खा रहे हैं। अगर हम रोज़ ये खाते रहेंगे तो हमें मोटापे की बीमारी लग जाएगी, मोटापे की बीमारी लग जाएगी। और इसी तरह कम जायकेदार खाने जो होते हैं ना, उनमें ग़िज़ाइयत भरपूर होती है। कम जायकेदार खाने क्या होते हैं? जैसे सब्जियां जो होती हैं उनके ना जायका होता है, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर जैसा जायका नहीं होता। तो कम जायकेदार खाने जो होते हैं उनके अंदर जायके तो कम होते हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत भरपूर होती है। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आज हम इस सेगमेंट में जो बात करेंगे ना और जानने की जो कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ें पसंद थी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक बार अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दावत में गया। अब दावत हुई, अब वहाँ क्या हुआ? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सालन लाया गया। अब सालन में क्या था? जिसमें लौकी और खुश्क किया हुआ नमकीन गोश्त था। लौकी शरीफ और खुश्क किया हुआ नमकीन गोश्त था। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सालन में से लौकी शरीफ तलाश कर रहे थे, उस सालन में से लौकी शरीफ तलाश कर रहे थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसीलिए उस दिन से मैं लौकी को पसंद करने लगा। सुभान अल्लाह। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तलाश नहीं कर रहे, बल्कि क्या तलाश कर रहे हैं? लौकी, क्योंकि लौकी हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और मकाम पे फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कद्दू शरीफ तनावुल फरमाया करते थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कसरत से कद्दू शरीफ तनावुल फरमाते हैं, यानी खाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कद्दू दिमाग को बढ़ाता और अकल में इजाफा करता है। जी, अब घर में बनी हो ना लौकी शरीफ, बच्चे स्कूल से आए, मदरसे से आए, जी अम्मी क्या बनाया है? लौकी। अम्मी लौकी बना ली, तो खाता नहीं हूँ। अब हमने लौकी के बारे में सुना ना भाई कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौकी शरीफ पसंद फरमाया करते थे। प्यारे आका ने फरमाया कि लौकी है जो कद्दू है, बेशक कद्दू दिमाग को बढ़ाता और अकल में इजाफा करता है। तो हम प्यारे आका की सुन्नत पर अमल की नियत से इंशाअल्लाहुल करीम आज से लौकी शरीफ शौक से खाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, लौकी शरीफ तो पसंद थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊँट, बकरी, दुम्बा, मुर्ग, खरगोश, बटेर, मछली का गोश्त खाने के हवाले से भी किताबों में मिलता है कि प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊँट, बकरी, दुम्बा, भेड़, मुर्ग, खरगोश, बटेर और मछली का गोश्त भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया।
اب گوشتوں میں پیارے آقا کو کون سا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا؟ تو پیارے بچوں مگر سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت پسند تھا، بکری کی دستی کا گوشت۔ اب سوال پیدا ہو گیا، بچے سوچیں گے بھائی دستی کسے کہتے ہیں؟ بھائی بکری ہوتی ہے نا، کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں بکری کی؟ سب بتائیں گے؟ چار۔ آگے والی جو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں نا وہ کہلاتی ہیں دستیاں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ جمع، اور اگر اس کو واحد کریں تو کیا بنا؟ دستی۔ دستی۔ تو یہ آگے والی جو 2 ٹانگیں وہ ہیں دستیاں، پیچھے والی 2 ٹانگیں رانے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے والی جو 2 ٹانگیں تھیں اس کا گوشت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلبینہ بھی کھایا کرتے تھے، تلبینہ بھی کھاتے تھے۔ اب تلبینہ جو، دودھ اور کھجور سے تیار ہونے والی کھیر جیسی غذا ہے۔ آج کل اس کو بہت زیادہ کھایا جا رہا ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے کہ جو، دودھ اور کھجور سے تیار ہوتی ہے، سویٹ ڈش ہوتی ہے، کھیر کی طرح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی پسند فرماتے، خاص طور پر مریض کو علاج کے طور پر کھلانے کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو مریض کو خاص طور پر یہ کھلانے کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کمزوری فیل ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر توانائی ہے، تو مریض کو کھلانے کی پیارے آقا ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فیوریٹ ڈش کے بارے میں، اللہ پاک کے آخری نبی کی فیوریٹ ڈش کہہ لیں یا ڈشز کہہ لیں، ہمیں ویجیٹیبلز میں ہی پتہ لگ گیا، گوشتوں میں ہی پتہ لگ گیا، میٹھے میں ہی پتہ لگ گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا پسند تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند کو اپناتے ہوئے اچھی اور صحت دینے والی صاف ستھری غذائیں کھائیں اور بازاری چیزوں سے خود کو بچائیں، بازاری چیزوں سے خود کو بچائیں۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں کہ اچھی صاف ستھری توانائی والی غذائیں کھائیں اور بازاری چیزوں سے خود کو بچائیں۔ بلکہ جب وہ ان چیزوں کو کھائیں گے تو یہ دل میں نیت بھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں کو کھاتے تھے، ان چیزوں کو تناول فرماتے تھے، تو اسی وجہ سے میں تمام چیزیں کھا رہا ہوں، انشاءاللہ الکریم یہ چیزیں کھانے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ کھائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کھانا کھائیں یہ نیت کریں کہ کھانا جو کھا رہا ہوں اس کے ذریعے عبادت کروں گا، اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، اس سے جو طاقت حاصل ہوگی اس سے دین کا کام کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے انہیں پسند کرنے، اپنی عادات میں شمار کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں سنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون کون سے کھانے پسند تھے۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جنک فوڈ کے بارے میں۔ آج کے دور میں ہمیں ہر طرف چپس، برگر، پیزا، کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹس، اسنیکس وغیرہ نظر آتے ہیں، مگر پیارے بچوں حقیقت یہ ہے کہ چیزیں کھانے میں تو مزیدار لگتی ہیں، لیکن اگر ہم انہیں زیادہ کھائیں یا ان چیزوں کے عادی ہو جائیں تو یہ ہمارے دانتوں، گلے اور پیٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ چیزیں جب ایک بار زبان کو لگ جائے تو پھر بار بار کھانے کو دل کرتا ہے۔ اور ایسے بچے اور بڑے جو فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں انہیں گھر کا صاف ستھرا اور سادہ کھانا پسند نہیں آتا۔ اس طرح کے شوقین یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہماری صحت کو نہ صرف نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ اس میں ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور کبھی تو کافی وقت بھی کھانے کے انتظار میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ڈاکٹرز کے مطابق جو لوگ جنک فوڈ کے عادی ہوتے ہیں وہ موٹے ہو سکتے ہیں، انہیں جلدی تھکن اور سستی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کی ہڈیاں اور دانت کمزور ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بار بار بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں،
اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ کھانے پینے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز ہے ہم اسے فالو کریں۔ جیسے ہم سبزیاں کھانے کی عادت بنائیں، خاص طور پر لوکی شریف کھایا کریں۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند بھی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سادگی پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرماتے تھے۔ تو کوشش کریں گھر کے صاف ستھرے اور سادے کھانے کھائیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو لمٹ میں رہ کر کھائیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ پیارے بچوں، بہت زیادہ کھانا صحت کو نقصان بھی دے سکتا ہے، اسی طرح جب کچھ کھائیں یا پئیں تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں اور پئیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کھانے کے فائدے ملیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اس سے صحت بھی صحیح رہے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جی، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بھائی سے سنا کہ جنک فوڈس کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں سنا، اور اچھی صحت مند کھانوں کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھے کھانے کھانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم ایک پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے۔ آج پروگرام کے پہلے سیگمنٹ سے جان سے بھائی کھانے پینے کے متعلق بات ہو رہی ہے، پہلے سیگمنٹ کے اندر بھی کھانے پینے کے متعلق بات ہوئی، دوسرے سیگمنٹ کے اندر بھی کھانے پینے کے متعلق بات ہوئی، اب تیسرے سیگمنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ الکریم کھانے کے متعلق ہی ایک سنت کے بارے میں اب انشاءاللہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو ایک ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس کے بارے میں آج ہم نے سننا ہے، وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھونا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھونا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واش کرنا، کلی کرنا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو گیا کہ بھائی کھانے سے پہلے نماز جیسا وضو کرنا ہے، کھانے کے بعد نماز جیسا وضو کرنا ہے، بھی کون سا وضو کرنا ہے؟ سوال پیدا ہو گیا، کوشچن دماغ میں آ گیا۔ آئیے اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو وضو سے مراد ہے، کھانے کے وضو سے مراد ہے ہاتھ اور منہ کی صفائی کرنا، ہاتھ اور منہ کی صفائی کرنا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لینا اچھی بات ہے، پونچھوں تک دھو لینا چاہیے۔ پیارے بچوں اس لیے دھونا ہے کہ عام طور پر کام کاج سے جو کر رہے ہوتے ہیں نا، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اسکول سے آتے ہیں یا کھیل کود کر کے آتے ہیں یا کہیں باہر سے آتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے ہاتھ کہیں لگ جاتے ہیں، کبھی دیوار پہ لگ گیا، کبھی صوفے پہ لگ گیا، کبھی ٹیبل پہ لگ گیا، کسی بھی چیز پہ لگ گیا تو اب وہاں پہ جراثیم بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اگر اسی طرح ہم کھانا کھائیں گے تو بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہاتھوں پہ جراثیم ہیں، ہاتھ ہمارے گندے ہو رہے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم نے کھانا کھایا تو کھانے کے ساتھ ساتھ جراثیم ہمارے جسم میں جائیں گے اور بیماری بھی پیدا ہوگی، بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں کھانے کی وضو کی جو ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی میں ہماری صحت کی سیفٹی بھی ہے اور بہت سے دینی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے، گھر میں بھلائی بڑھاتا ہے، شیطان کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنے سارے فوائد ہیں نا کھانے کے وضو کے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور چیز یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر
اور سیدھا پاؤں کھڑا کر کے سنت کے مطابق ہم نے کھانا کھانا چاہیے. الٹا پاؤں بچھا لیا بھائی, یہ الٹا پاؤں ہے, اس کو بچھا لیا, سیدھا پاؤں کھڑا کر لیا, ٹھیک ہے. ایک ٹانگ پہ بیٹھنا جسے ہماری یہ کہتے ہیں, اس طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ کریم یہ بھی سنت مبارکہ ہے, اس پر بھی عمل کا ہمیں ثواب ملے گا. اگر کوئی مجبوری ہے, اب کوئی بزرگ ہے, کوئی اولڈ ہے, گھر میں بڑے ہیں, ابو ہیں, دادا دادی ہیں, اب ان سے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ان سے یہ نہیں کہ بھائی ابو آپ سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھائیں, نہیں, ایسا نہیں. ان کے لیے آزمائش ہو جائے گی نا, وہ بیمار ہیں, ان کی ٹانگ میں تکلیف ہے, جہاں تک آسانی ہو سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمویل رضا طاری کو دی اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, خوش رہیے, مسکراتے رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا